حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان چند غلاموں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مکہ میں اسلام متعارف ہونے سے پہلے ہی اپنا ایک مقام بناتے ہوئے شہرت حاصل کی۔ ان کے آقا کا نام امیہ بن خلف تھا۔ وہ مکہ کے ایک طاقتور قبیلہ جمحہ کا سردار تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں اسلام پھیلنے سے 30 برس قبل مکہ میں ہی پیدا ہوئے۔ ان کے ماں باپ بھی غلام تھے، لہٰذا وہ غلام بن ابن غلام رہے۔ اس کے باوجود جوان ہونے پر ان کی شخصیت ٹھوس کردار اور اعلیٰ اخلاق قدروں کا مجموعہ تھی۔ ان کے جسم کی بناوٹ مضبوط، قد لمبا، رنگ سیاہی مائل، ناک ستواں، آنکھیں روشن اور جلد چمکتی ہوئی تھی۔ ان کی آواز گہری گونج اور مترنم تھی۔ ذہانت، عزت نفس اور خودداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی داڑھی دونوں رخساروں پر پھیلی ہوئی نہ تھی بلکہ پتلی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان خصوصی اوصاف کی وجہ سے نہ صرف اپنے آقا کے قبیلے میں بلکہ تمام اہلیان مکہ میں مقبول تھے۔ ان کا آقا ان کی ذاتی قابلیت اور ایمانداری کی وجہ سے ان پر بھرپور اعتماد کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے قبیلے کے بیرونی ممالک جانے والے تجارتی قافلوں کی نمائندگی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ رکھی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت میں ان کی سحر انگیز آواز کا بہت دخل تھا۔ وہ اکثر اہل مکہ کو جب وہ رات کے وقت کھلی فضا میں چاند کی روشنی میں ستاروں کے نیچے دوستانہ ماحول میں جمع ہوتے تو اپنی باتوں سے لبھاتے، اور اسی طرح جب وہ یمن اور شام کو جانے والے تجارتی قافلوں میں شامل ہوتے تو تھکے ماندے مسافروں کو اپنی پرکشش اور زندگی سے بھرپور دل مودہ لینے والی باتوں سے دل بہلاتے رہتے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر محفل میں مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے کچھ عرصہ پہلے مکہ کا ایک قافلہ شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مکہ کے ایک ممتاز تاجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے تھکے ہوئے مسافروں کو تر و تازہ کرنے کے کمال سے بے حد متاثر ہوئے۔ وہ ان کو پسند کرنے لگے اور پھر اس سفر کے دوران دونوں دوستی کے مضبوط رشتے میں بندھ گئے۔ یہی سفر تھا جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے موجودہ دین کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ انہوں نے شام میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کلیسا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلیسیا کے راہب سے ملے اور اس سے اپنے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہی۔ راہب نے ان کا خواب سننے کے بعد ان سے ان کا علاقہ، قبیلے اور پیشے کے بارے میں تفصیل دریافت کی۔ جب اس نے سنا کہ آپ مکہ سے ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور تجارت سے منسلک ہے، تو اس نے کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اپنے درمیان آنے والے نبی پر تم پہلے ایمان لانے والے مرد ہوگے اور اس کے وصال کے بعد حکومت کی ذمہ داری تمہیں سونپ دی جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرانگی سے دوبارہ سوال کیا کہ اللہ کا پیغام، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو راہب نے کہا اللہ نبی کو بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنا پیغام دے کر ان کے درمیان بھیجتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے سوال کیا کہ اس پیغام رسا کو کون بھیجے گا؟ حبل، لات و عزا، اوصاف، نائلہ اور یا پھر کعبہ کے دوسرے خداؤں میں کوئی اور؟ ان میں تو راہب نے جواب دیا ان میں سے کوئی بھی نہیں، اس کو زمین و آسمان کا خالق بھیجنے والا ہے جو لا شریک ہے۔ وہ اپنے نبی کو ذمہ داری سونپے گا کہ وہ انسانوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اذن دے، انسانوں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ دکھائے اور بتوں کو فنا کر دے۔ یہ سب باتیں جب راہب نے حضرت بلال سے کہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر چونک گئے کہ بتوں کو کیسے فنا کیا جائے گا؟ تو راہب نے جواب دیا کہ ہاں، وہ ان تمام خداؤں کو ختم کر ڈالے گا۔ لات، عزا، حبل، اصاف، نائلہ اور منات، یہ سارے خدا جو ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان سب کو فنا کر دے گا۔ کعبہ یا دوسری حرمت والی
जगहों पर रखे गए ये बुत परिस्तिश के लिहाज से निहायत अहम समझे जाते थे। इनमें अकीक से बनाए गए कद और हुबल के बेहद ताजीम की जाती थी। इसका दायां बाजू टूट चुका था और इस टूटे हुए बाजू को सोने के बाजू से बदल दिया गया था। ये तमाम बुत हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आका के कबीले अहले मक्का और अरब भर में काबिल एहतराम खुदा समझे जाते थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चूंकि मक्का में इसी माहौल में परवरिश पाई थी, इसलिए वो भी दिलो जान से इन ही खुदाओं की पूजा किया करते थे। लिहाजा वो इन बुतों के खिलाफ किसी किस्म की तौहीन आमेज कलमात सुनना बर्दाश्त ना कर सकते थे। वो हिस्बे दस्तूर इस सफर पर रवाना होने से पहले काबा गए और मरवजा रस्म के तहत इन तमाम बुतों की पूजा की थी। वो हुबल के कदमों में सजदा रेज भी हुए थे और इसके बाद सर झुकाकर इस सफर पर जाने या ना जाने की फाल भी निकलवाली थी। ये अहले मक्का का दस्तूर था जिसके तहत कोई भी काम करने से पहले हुबल की मंजूरी या नामंजूरी मालूम करने के लिए इसके मुजावर से अलहामी थैले से एक तीर निकलवाया जाता था। अगर तीर पर हाँ लिखा होता तो इसे हुबल की तरफ से इजाजत की अलामत समझा जाता था और अगर नफी की सूरत में इस काम को करने से बाज रहने का इशारा समझा जाता था। चुनांचे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपने दीन से मोहब्बत की बुनियाद पर इन खुदाओं पर तनकीद का नागवार गुजरना तो तय था। ऊपर से सितम यह कि इनको इनकी तबाही की पेशन गोई भी कर दी गई थी। फिर भी इन्होंने ये सब बहुत तहम्मुल से सुना और बाद में जब वो अपने जज्बात पर काबू पा चुके तो इन्होंने दिल ही दिल में अपने और इन लकड़ियों पत्थर के बुतों के रिश्ते के बारे में बेशुमार सवाल किए। इस सफर से वापसी पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हस्बे मामूल अपने सफर की कामयाबी और अपने मालिक और कबीले के लिए मुनाफा के हसूल का शुक्रिया अदा करने इन खुदाओं के पास गए। वो इन बुतों के सामने खड़े इजहार तशक्कर कर रहे थे तो इनको शाम में राहिब से मुलाकात और अपने दीन के बारे में इसकी बातें याद आईं। इन्होंने अपने दिल को अच्छी तरह ढंढोला और हुबल की तरफ देखते हुए सोचा कि ये हुबल अगर इतना ही अजीम खुदा है जितना के मशहूर है तो ये अपनी और अपने बाजू की हिफाजत क्यों ना कर सका, और अगर इसे ये नुकसान पहुंच ही गया तो इसे अपना जिस्म जोड़ने के लिए दूसरों की मदद क्यों लेना पड़ी। क्या वाकई हुबल और दूसरे खुदा मेरी दुआओं को सुनते हैं और मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। इस मौका पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़हनी कशमकश का शिकार हो गए जिसकी वजह से वो फिक्रमंदी में मुब्तला हो गए। लेकिन इनकी ये परेशानी ज्यादा देर ना रही और जल्द ही खत्म हो गई और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बुतों की पूजा छोड़कर दीन इस्लाम की तरफ आ गए और इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए। जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।